اس ٹائم پنڈی اور اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے بند ہیں، جس میں فیض آباد، اسلام آباد ایکسپریس اور بہت سارے جو اہم مقامات ہیں وہ اس ٹائم پہ بالکل ان کے اوپر کنٹینر لگے ہوئے ہیں اور کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو اپڈیٹ صبح کے ٹائم ملی ہے وہ یہ کہ موٹر وے کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی اس ٹائم پہ پروٹیسٹ کر رہی ہے اوور آل پاکستان۔ سب سے پہلے انہوں نے اسٹارٹ لیا تھا لاہور سے، اور اس کے بعد پھر پنڈی سے انہوں نے جمعے کو اسٹارٹ لینا تھا۔ اور اس سب کی جو وجہ ہے ٹی ایل پی کا جو منشور ہے، جو موقف ہے، جو سٹانس ہے، وہ یہ ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں جو ہے نا یکجہتی کے اظہار یکجہتی کے لیے وہ لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ اب فلسطین کی اظہار یکجہتی کے لیے ٹی ایل پی کو اس ٹائم نکلنا چاہیے تھا جس ٹائم پہ فلسطین میں تقریباً 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جس میں 20,000 بچے بھی شامل تھے۔ لیکن اس ٹائم ٹی ایل پی ستو پی کے سو رہی تھی۔ ابھی جب 9 اکتوبر 2025 کو حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہو چکا اور معاہدے کا پہلا مرحلہ بھی مکمل ہو چکا، جس کے اوپر دونوں فریقوں کے سائن بھی ہو چکے اور ابتدائی طور پر سیز فائر ہو چکا۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو قیدیوں کے تبادلہ ہے وہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ ہیومینیٹیرین بیسڈ جو ایڈ ہے وہ بھی سٹارٹ ہونے والی ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد اسی دن ٹی ایل پی کا احتجاج کرنا، یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کے ایما پہ ہو رہا ہے، کسی کے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ ٹی ایل پی کے پروٹیسٹ کے اگینسٹ جو ایک ریئیکشن آیا گورنمنٹ کا، وہ بڑا خطرناک قسم کا تھا۔ سننے میں آیا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے اسٹریٹ فائرنگ ہوئی ہے اور ٹی ایل پی کے کچھ کارکنان جو ہے نا وہ مر بھی چکے ہیں، ان کی موت بھی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے نا وہ جو پروٹیسٹ کے اندر احتجاج تھا اور شدت تھی وہ مزید بڑھ گئی ہے اور مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ اب اس ٹائم پہ حکومتی جو کارندے ہیں، پولیس ہے، ایف سی ہے اور جو ٹی ایل پی کے کارکن ہیں وہ آمنے سامنے ہیں۔ سعد رضوی نے اپنے کارکن باہر تو نکالے لیکن وہ ان کو الائن نہیں کیا، ان کو جو ہے نا کنٹرول نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو ہے نا احتجاج میں مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ اب جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ تو کسی عوام کی حمایت سے نہیں آیا ہوا، وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک طریقے سے نہیں آیا ہوا، نہ وہ کوئی ڈیموکریسی کی کوئی رمق اس میں وبا کی ہے۔ تو جو گورنمنٹ کا ریئیکشن ہے وہ انتہائی خطرناک ہے کہ آپ اس کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ کریں۔ کسی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی عوام اگر اپنے حق کے لیے پروٹیسٹ کے لیے کسی بھی کاز کے لیے پروٹیسٹ کر رہی ہے تو گورنمنٹ کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر آپ اسٹریٹ اور اوپن فائر کریں۔ یہ گورنمنٹ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ 26 نومبر 2024 کو ہوا تھا، ہم نے تب بھی مذمت کی تھی اس چیز کی، اور تبھی اس ٹائم پہ بھی سعد رضوی نے کہا تھا کہ اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے نا سعد رضوی کی جماعت نے باقاعدہ اس کے اوپر ٹھٹے اڑائے تھے، مذاق کیا تھا اور ایسے الفاظ بولے تھے جو میں یہاں پہ بھی وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ اور چونکہ ابھی سعد رضوی کی پارٹی میں جو ہے نا لوگوں کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ ہوئی ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے اگینسٹ اگر دیکھا جائے تو جو ٹی ایل پی کے ایک کاز ہے جس کاز کے لیے نکلے ہوئے وہ کاز آلریڈی ریزولو ہو چکے ہیں، تو ان کا بھی نہیں بنتا تھا کہ یہ باہر نکلیں اور احتجاج کریں۔ تو یہ ایک ملک میں ایسی جو ہے نا وہ فضا قائم کرنا اور ایسا ماحول پیدا کرنا جس میں عام شہری پریشان ہونا یا تنگ ہونا، تو ہو سکتا ہے کہ جو بھی اموات ہوئی ہیں 10-11 ابتدائی طور پہ بتائی جا رہی ہیں، تو اس سے تو سیاسی فائدہ تو سعد رضوی کو مل سکتا ہے، اس کی پارٹی کو جو ہے نا وہ سیاسی فائدہ مل سکتا ہے، وہ لاشوں کے اوپر سیاست کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ میں ہوتا ہے، ہمارے سیاستدانوں نے دوسروں کے بچوں کو، بیٹوں کے اور بھائیوں کی لاشوں کے اوپر سیاست کی ہے، وہ اپنی پارٹی کو چمکائی ہے اور اس کے ذریعے جو ہے نا ڈیلیں کی انہوں نے، لیکن جو عام کارکن بیچارے مر رہے ہیں، جن کے بھائی مر رہے ہیں، جن کے بیٹے مر رہے ہیں، تو ان میں اس کا کیا قصور ہے؟